تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشرکوں کی بخشش نہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ کو ایک مانتا تھا، اس کے دین کو قبول کیے ہوئے تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک نہ کرے گا بلکہ اس کو واحدہ لا شریک جانتے اور مانتے ہوئے اس کے دین کو قبول کرے گا اور اسی حال میں مرے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائے گا اور اسی حال پر مرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ شرک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں تنہا و یگانہ ہے، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، یہ عقیدہ بھی رکھے اور عمل بھی اسی کے مطابق کرے اور اس کے سوا کسی کی پرستش یا پوجا نہ کرے۔ سب غیبوں کا جاننے والا اور ہر جگہ اپنے علم و قدرت سے حاضر ہونے والا اور ساری مخلوق کا خالق و مالک صرف اسی کو سمجھے اور یہ یقین کرے کہ اس کے ارادہ و تصرف میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ سانجھی ہے، نہ شریک ہے، نہ وزیر ہے، نہ مددگار ہے، نہ معاون ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ اس کا کوئی والد نہ والدہ ہے، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی مخلوق کی پوجا اور پرستش کرے یا اللہ کی بھی عبادت کرے اور کسی دوسرے کی بھی پوجا اور پرستش کرے، جیسے ہندو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مخلوق کی بھی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی نظریں مانتے ہیں اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے جانوروں کو کاٹتے ہیں، اور جیسے نصرانی جنہیں ہم یہودی یا جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ ماجدہ حضرت مریم کو معبود مانتے ہیں اور صلیب کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور صلیب کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں اور ان کی والدہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ شرک اعظم ہے۔ دیکھنے میں نصرانی کیسے مہذب ہیں، بڑے بڑے ملکوں کو چلاتے ہیں اور دنیا کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور دنیا کے ساتھ چھائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور اس کے آخری نبی و رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر اور مشرک ہیں۔ چاند پر پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ اصل تو آخرت کی ابدی زندگی کو دیکھنا ہے۔ وہاں دوزخ میں تو چلا گیا تو یہاں چاند پر پہنچنا کیا کام دے گا؟ بہت سے کچے ایمان والے مسلمان یہود و نصارہ کے طور طریق دیکھ کر ریچھتے ہیں۔ کافر و مشرک جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے حال پر رشک کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس نعمت کے ملنے پر خوش اور سرشار رہنا چاہیے۔ جب ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اور اس کی بشاشت دل میں پیوست ہو کر رچ جائے تو پوری دنیا اور اہل دنیا مومن کی نظروں میں بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، وہ جانتا ہے کہ کفر و شرک کی کبھی مغفرت نہ ہوگی، اس لیے لوگوں کو کفر و شرک پر لگاتا ہے اور مسلمان کے دلوں میں ایمان اور ایمانیات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے تاکہ کفر پر مر کر ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جائیں، جیسے نصرانیوں کو کفر و شرک پر ڈال رکھا ہے اور یہ سمجھا رکھا ہے کہ آخرت میں صرف تمہاری نجات ہوگی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ نعوذ باللہ۔ اسی طرح شیطان نے بہت سے نام کے مسلمانوں کو شرکیہ کاموں پر لگا رکھا ہے۔ بہت سے لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں والوں کے نام پر نظریں مانتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور قبروں والے کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا یا حاجتیں پوری کرنے کی قدر رکھنے یا عالم میں تصرف کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ عقائد و اعمال ہیں۔ عورتیں بہت کچے عقیدہ کی ہوتی ہیں، بہت سی شرکیہ کام کرتی ہیں۔ ٹوٹکے کرنا تو ان کا خاص مشغلہ ہے جو شرکیہ افعال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا صحیح دین سمجھائے اور شیطان سے اس کے وسوسوں اور اس کے بتائے ہوئے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جو ہمارا اگلا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے ایمان کا بہت بڑا اور اہم تقاضا سب کی خیر خواہی کرنا ہے، جو کہ جیسے کہ ہمارے بہت سارے ہی ٹاپک بہت اچھے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا پڑے گا، لائک کرنا پڑے گا، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن پہ پریس کرنا پڑے گا تاکہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔